فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو یا خوف کھاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، جیسے اور جگہ پر فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، تم اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو۔ یہ ایمان یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان اتنا فرق ڈال دیتا ہے کہ وہ شخص جس کی مکہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی اور جو بطور غلام جو ہے ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ عرب کے سردار بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، بلال رضی اللہ عنہ۔ تو ایمان جو ہے وہ آپ کو جنتوں کا راستہ کی طرف لے کر جاتا ہے، کفر جو ہے وہ آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے کر جاتا ہے، کفر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایمان انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور کفر جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور لوگ ایک فطری خوف علیحدہ ہے کہ انسان بعض دفعہ جانور سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کفر سے خوف زدہ ہونا، کافروں سے خوف زدہ ہونا، ان کی ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہونا، ان کی ترقی سے خوف زدہ ہونا، ان کے ہتھیاروں سے خوف زدہ ہونا، ان کے لشکروں سے خوف زدہ ہونا، یہ مومن میں نہیں ہو سکتا۔ تو ان کنتم مؤمنین، تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو کمزوری مت دکھاؤ۔ اسی طرح زندگی کے معاملات میں انسان روزمرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی انسان نما شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے۔ فرمایا ولا تہنوا، کمزور نہیں پڑنا، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا کہ اگر اس راستے میں تمہیں کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو اس راستے میں انبیاء کو بھی پریشانیاں آئی، انتم الاعلون، تم اعلیٰ ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم اور پریشانی سے پناہ، والعجز والکسل، اور عاجزی سے، یعنی ایسی عاجزی جو انسان کو دشمن کے سامنے مجبور کر دے، والکسل، اور سستی سے، والبخل، اور کنجوسی سے، والجبن، اور بزدلی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرضے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ کیوں مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پناہ مانگو؟ کس کی پناہ میں آؤ؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے۔ کیوں؟ اگر ان چیزوں سے پناہ میں آ جاؤ گے تو تم مضبوط اور اعلیٰ ہو جاؤ گے۔ اگر یہ چیزیں تم پر غالب آ گئیں، سستی تمہارے پر غالب آ گئی، کاہلی تم پر غالب آ گئی، بزدلی تم پر غالب آ گئی، غم اور مایوسی تم پر غالب آ گئی، نا امیدی تم پر غالب آ گئی، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر نہیں اٹھ سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ دعا آتی ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نہ طلب کرتے ہیں، نہ اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں۔ تو یہ مورال کو اپ کرنے والی دعا ہے، یہ جذبوں کو بڑھانے والی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والی دعا ہے، یہ امید اور آس کی دعا ہے۔